السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا عید میلاد النبی کے دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو لوگ عید میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو جب تم عید میلاد النبی کو عید کا دن کہتے ہو تو پھر اس دن روزہ رکھنے کو کیوں کہتے ہو؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، جان سکیں۔ دیکھیں، شریعت میں جو یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ حکم صرف اور صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے ہے۔ عید الفطر میں 1 دن اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن ہے، کل ملا کر 5 دن ہو گئے جس میں سال بھر کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی ممانعت نہیں ہے، کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رہی بات کہ جب عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے تو پھر 12 ربیع الاول کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو عید کہا جاتا ہے یہ ایک خوشی کے طور پر کہا جاتا ہے، ایک عرفی طور پر اسے عید کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن کو مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، جب 12 ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ یہ سوال کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ سال میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس دفعہ الحمدللہ 2025 میں 12 ربیع النور شریف انشاءاللہ جمعہ کے دن ہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عید کا دن نہیں ہے تو ان لوگوں سے آپ یہ کہیں کہ اگر آپ 12 ربیع الاول کو عید نہیں مانتے ہیں تو جمعہ کو تو مانتے ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 7ویں پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یعنی اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار، وہ دن ہمارے لیے ایسا خوشی کا دن ہوگا کہ عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید ہی تو فرما رہے ہیں، تو یہ کون سی عید کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کون سی عید فرما رہے ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دسترخوان یعنی اپنی نعمتیں بھیج دے تاکہ ہمارے اگلے اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے۔ تو اسی وجہ سے اسلام میں عیدیں صرف 2 ہی نہیں ہیں بلکہ ہر جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملے گی تو وہ عید ہے۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں کہ آج تو ہماری عید ہو گئی، اگر کوئی اچھی چیز ہمیں مل جائے یا ہمارے گھر میں کوئی اچھا مہمان آ جائے یا دوست سے ملاقات ہی ہو جائے یا اگر ہمیں نوکری مل جائے تو ایسے وقت میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم تو ہماری زبان میں ایسے وقت میں یہی جاری ہوتا ہے کہ آج تو ہماری عید ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر عید سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایسے موقع پر جو ہم عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خوشی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، خوشی جب ملتی ہے تو ایسے وقت میں عید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اگر ایسے موقع پر کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ آپ نے اس کو عید کہہ دیا، اب آپ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو دیکھیں اس طرح کی خوشیوں پر روزے کی حرمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب اس کی حکمت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن یعنی ان کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا یہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے عید میلاد النبی کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ایسے دنوں میں وہ لوگ کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، لنگر جاری رکھتے ہیں، غریبوں کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی 12 ربیع النور کے مہینے میں ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے کہ اگر یہ عید ہے تو پھر روزہ کیوں
ہوں اور اگر روزہ ہے تو پھر عید نہیں. ایسے غلط فہمیوں میں لوگوں کو نہ ڈالیں کیونکہ یہ عید کا دن ہے اور اس دن ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے عید میلاد النبی کا دن بھی یہ عید کا دن ہے اور عید میلاد النبی کے دن بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور جو نہیں رکھنا چاہے تو وہ نہ رکھے. اگر کوئی بد عقیدہ عید میلاد النبی نہیں منانے والا آپ سے بھی اگر یہ سوال کرے کہ یار جب عید الفطر کے دن, عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے, عید ہونے کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, تو پھر جب تم ربیع الاول کو 12 ربیع النور شریف کے دن کو عید کا دن کہتے ہو تو پھر اس دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا دن نہیں ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو یہی جواب دیں کہ جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے, لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو کیا آپ اسے حرام کہیں گے کہ اس نے روزہ رکھا اور حرام کام کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ کبھی بھی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو حرام نہیں کہہ سکتا. جو اعتراض کرنے والے ہیں نا وہ بھی کبھی بھی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو حرام نہیں کہہ سکتا. تو اسی طریقے سے جب وہ حرام نہیں کہے گا تو آپ ان سے کہیں اسی طریقے سے جب جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے, حالانکہ وہ عید کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے, تو اسی طریقے سے عید میلاد النبی کے دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں, اور اگر آپ کا کوئی بھی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.